لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل علی عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے ظاہراً 185 نمبر، اور اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور میں سن رہا ہوں تمہاری ساری باتیں، میرے اوپر ایمان رکھو، میری آواز پر لبیک کہو، لعلہم یرشدون، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ مسلسل اس سلسلے میں آپ حضرات معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی کچھ باتیں اسی عنوان سے کہ کربلا اور کردار سازی، ہمارے کردار میں کس طریقے سے نکھار آ سکتا ہے اور کون کون سی باتیں ہم اپنائیں جس سے ہمارا کردار نکھر سکے، بہتر ہو سکے، دنیا بھی اچھی ہو سکے اور آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ اور پھر یہ کہ کربلا والوں نے ہمیں کیا پیغام دیا اور اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کتنا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں اور ایک بہترین زندگی ہم گزار سکیں، وہ زندگی جس کے بارے میں مولا کائنات نے فارمولہ دیا کہ ایسی زندگی جیو، خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزارو، بسر کرو کہ اگر تم زندہ رہو تو وہ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور اگر تم مر جاؤ تو تمہیں یاد کریں۔ تو اس طریقے کی زندگی کہ جو ہمیں اسلام دینا چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام اب اتنی قربانیوں کو دے کر کے وہ حیات ہم کو دینا چاہتے ہیں، وہ مقصد ہم کو دینا چاہتے ہیں، اس کی طرف ہمیں آنا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو چاروں طرف سے مشکلات، پریشانیاں عارض ہوتی ہیں، اور شیطان بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اپنے قبضے میں رکھے۔ اور ایک تو انسان بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے اچھے کام کرنے پر، اور اچھے کام اگر کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کو برباد بھی کر ڈالتا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز ہے عجب۔ عجب یعنی خود پسندی، یعنی اپنا کسی عمل کو انسان خود بہت زیادہ پسند کرنے لگے اور بہت زیادہ اس پہ فخر کرنے لگے، اسے کہتے ہیں خود پسندی۔ یہ خود ایک ایسی چیز ہے جو عمل کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو ظہر کی نماز جب انہوں نے ختم کی تو اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے، ایک مولانا صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں نے صرف ظہر کی نماز پڑھا کہ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا بس میں جا رہا ہوں، عصر کی نماز تم پڑھا دینا۔ بہرحال انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر
وہ عالم دین ان کے پاس گئے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ انہوں نے کہا میری مرضی، میں نے نہیں پڑھائی، کوئی وجہ تھی کہ نہیں، آپ وہ وجہ بتائیے مجھے۔ جب اصرار کیا تو شیخ عباس قمی نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا تو پیچھے سے یا اللہ کی آوازیں آ رہی تھی، بہت دور سے کسی نے کہا یا اللہ۔ جب میں رکوع میں گیا تو کسی نے بہت دور سے کہا یا اللہ، تو میرے دماغ میں یہ تصور آیا کہ اتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اتنی دور سے ایک آدمی پکار رہا ہے یا اللہ۔ تو میں اندر سے خوش ہوا، اندر میں ایک دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی خوشی کی کہ شیخ عباس قمی، اتنی پبلک ہے جو تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ تو جب میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو میں نے اپنے سے کہا کہ شیخ عباس قمی، اب تم عصر کی نماز پڑھانے کے لائق نہیں، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے اندر عجب آ گیا، خود پسندی آ گئی۔ اتنا اہتمام کرتے تھے علماء ہمارے۔ عزیزان گرامی، سوچتے رہنا چاہیے اور غفلتوں سے نکلنے کے لیے خدا سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، اور آج کل یہ مسئلہ ایک عجیب ہے کہ جو بہت ہی زیادہ برائیوں کو جنم دیتا ہے، پیدا کرتا ہے برائیوں کو معاشرے کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اچھی امید نہیں رکھتے، بری امید رکھتے ہیں اور برا ہی گمان رکھتے ہیں، جبکہ حدیث اور روایتوں میں اور قرآن میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ مثلا سورہ حجرات کی آیت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، برے گمانوں سے بچو، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے، اور پھر وہ شخص کسی دوسرے آدمی سے بات کرنے لگے کھڑا ہو کر کے، اور ہم وہاں سے گزر رہے ہوں، تو ہم یہی سوچیں گے کہ ہاں یہ دیکھو، یہ جو ہنس رہا ہے مجھے دیکھ کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا ہی ذکر کر رہا ہے، میری برائی کر رہا ہے۔ حالانکہ اپنے کانوں سے نہیں سنا ہم نے، لیکن اندر سے وسوسہ یہی ہوتا ہے شیطان کا کہ نہیں، یہ جو ہنسا ہے دیکھ کر کے، یہ تمہاری توہین اس کا مقصد ہے، اور یہ جو ہے تمہارے سلسلے میں کوئی نہ کوئی باتیں ادھر کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہم ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے، جبکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے اگر تم کوئی نازیبا عمل دیکھو یا کوئی غلط چیز دیکھو تو اس کو غلط اور گناہ پر حمل نہ کرو، بلکہ اس کو بہتر طریقے سے سوچنے کی کوشش کرو۔ اپنے بھائی کے کام کو اور عمل کو بہتر سے بہتر طریقے سے سوچنے کی کوشش کرو، نہ کہ اس کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ اس کو گناہ پر حمل کرنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک شخص شراب خانے سے باہر نکل رہا ہو، تو عام طور سے جب اس کو کوئی انسان دیکھے گا تو کیا خیال کرے گا؟ بتائیے مجھے، یہی نا کہ یہ کتنا غلط آدمی ہے، ارے بھیا میں نے فلاں آدمی کو آج فلاں بار سے نکلتے ہوئے دیکھا، شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے گھر آؤں گا، اپنے جتنے جاننے والے ہیں ان کو بتاؤں کہ ارے فلاں مولانا صاحب تھے، اور فلاں صاحب جو اتنے نیک بنتے ہیں، اور فلاں آدمی جو اتنے اچھے اپنے کو بنتے ہیں، پنج وقتہ پکے نمازی ہیں، اتنی لمبی داڑھی، آج وہ فلاں جگہ سے نکل رہے تھے۔ آج ہم نے دیکھا ہے، آج تو ہم نے جو ہے ان کو پکڑ لیا، آج تو ہم نے ان کو دھر دبوچا، آج ان کی اصلی حالت سامنے آئی، آج ان کی قلعی کھلی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم ہر ایک سے یہ بتاتے پھریں گے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا اگر ہم نے کسی کو ایک شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو کیا اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ شراب پی کے نکلا ہے؟
سوچئے، یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں اور بھی کچھ صورتیں نکل سکتی ہیں۔ ہم نے شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا نا، شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ الزام ہم نے کیا لگایا، ذہن میں ہمارے سوئے زن کیا آیا، یہ کہ یہ شخص وہاں سے شراب پی کے نکلا ہے۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے وہ اندر گیا ہو، 4 لوگوں کو منع کر کے آیا ہو، یہ کیوں نہیں سوچا ہم نے یہ کیوں سوچا کہ وہ پی کے آیا ہے؟ ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی زبردستی اس کو اندر کھینچ کے لے گیا ہو اور وہ ہاتھ چھڑا کے وہاں سے باہر آ رہا ہو؟ یہ کیوں نہیں سوچا؟ یہی کیوں سوچا کہ وہ پی کے نکل رہا ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں سوء ظن کے سلسلے میں جو ہم ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، لیکن مثالوں میں وقت کو نہ ضائع کر کے اپنی اصل بات کی طرف عزیزان گرامی، اسی سوء ظن سے کبھی کبھی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان سوء ظن کس بات کا؟ آپ میں مثالیں دوں گا تو بہت وقت نکل جائے گا، آپ اس کو حمل کیجئے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر آپ اس سے پوری داستان سمجھیے گا۔ ایک شخص تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ تہران میں رہتا تھا، ایران میں ایک شہر ہے تہران، وہاں کے اوپر وہ رہتا تھا، پاس میں ایک مسجد تھی، وہاں پہ ایک مولانا نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ شخص جو ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ یہ جو مولانا تھے یہ ایک زمانے سے وہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے، امام جماعت تھے، اور لوگوں کے درمیان ان کی ایک منزلت تھی، ایک اعتبار تھا، ایک اعتماد تھا، لوگ ان کو بہت چاہتے تھے۔ اس نے سوچا مسجد میں جاؤں، مغرب کی نماز پڑھ لوں۔ جب مسجد کے اندر گیا تو بیسمنٹ میں وضو خانہ تھا، ٹوائلٹس بنے تھے، تو یہ وہاں پر گیا کہ میں وہاں پہ ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر کے وضو کر کے پھر اوپر آؤں گا، مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ سارے ٹوائلٹ بند تھے۔ جب یہ پہنچا تو یہ انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ کوئی ایک آدمی نکلے تو میں ٹوائلٹ میں جاؤں۔ ایک دروازہ کھلا، اس میں سے وہ امام جماعت جن کو نماز پڑھانی تھی وہ باہر آئے، ان کا نام تھا شیخ ہادی۔ شیخ ہادی باہر نکلے، انہوں نے جانتے تھے چونکہ قریب میں رہتے تھے، بات چیت کے سلام علیکم ہوا، اور شیخ ہادی ٹوائلٹ سے نکلے اور نکل کے سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے، زینے سے اوپر چڑھتے ہوئے سیدھے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب اس نے سوچا کہ انہوں نے وضو تو کیا نہیں، یہ مسجد میں کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی نماز تو نہیں پڑھائیں گے کہیں، یا کہیں جا کے وضو کریں گے؟ تو اس کو تجسس ہوا، اس نے دیکھا کہ دیکھو یہ کہاں وضو کرتے ہیں، اور یہ پیچھے پیچھے ان کے چلا۔ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ سیدھے محراب مسجد میں گئے اور انہوں نے اقامت کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی، لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہہ رہے اس نے کہا کہ میرا دماغ گھوم گیا، میں پاگل ہونے لگا کہ یہ کیا، انہوں نے وضو کیوں نہیں کیا؟ اور اب میں وہاں سے پریشان ہو کے مسجد سے باہر نکلا، گھر آیا، اور آنے کے بعد میں نے سب کو بتانا شروع کیا۔ پہلے اپنے ایک سب سے قریبی دوست کو بتایا کہ میں نے آج ایسا ایسا دیکھا ہے کہ انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے، انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی اور سارے مومنین نے پڑھی ہے، کیا کیا جائے؟ اس دوست نے کسی اور سے بتایا، پھر اس نے تیسرے سے، اس نے چوتھے سے، یہاں تک کہ یہ بات پورے مومنین کے درمیان مشہور ہو گئی کہ انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے۔ اب پھر کیا تھا جناب، پھر تو ایک واویلا شروع ہو گیا اور لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ان کے حال پر، دھیرے دھیرے ان کے پیچھے نماز پڑھنا بند کر دی لوگوں نے، اور یہاں تک کہ لوگ انہیں طرح طرح کی الزامات سے نوازنے لگے کہ کہیں یہ شخص جاسوس تو نہیں ہے، یہ مولانا ہے کہ نہیں، کہیں یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اتنا غلط آدمی، ہم اتنا اعتبار کرتے تھے اور ہم اپنا ایمان ان کے ہاتھوں میں دیے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ حرکت کی۔ اتنی آبرو ریزی ان کی گئی، اتنی آبرو ریزی کی گئی کہ انہوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا، انہیں وہ جگہ چھوڑنی پڑی، اور پھر وہ وہاں سے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اب یہ شخص جس نے دیکھا تھا یہ کہتا ہے کہ مجھے 2-3 سال کے بعد میں حج پہ گیا یا عمرہ کرنے گیا مکے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ جب وہاں پر پہنچا تو سفر کے درمیان، یعنی مکہ پہنچ کر کے
مجھے بخار ہوا، کچھ طبیعت خراب ہوئی جب موسم کی وجہ سے، تو وہاں کے اوپر پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مجھے ٹیبلیٹس، دوائیں، انجیکشن جو بھی دینا تھا دیا۔ کہتا ہے کہ اب میں کمرے میں تھا، ہوٹل میں تھا، تو میں نے سوچا کہ پاس میں ایک مسجد ہے، نماز پڑھ لوں۔ کئی سال کی بات ہے، اس واقعے کے بعد سے کئی سال کے بعد کا یہ معاملہ ہے۔ یہ اس نے گھر میں وضو کیا، اپنے ہوٹل میں وضو کیا، اور وضو کر کے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو مسجد میں جانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ چلو میں ایک انجیکشن لگوا لیتا ہوں، پہلے ٹائم ہو گیا انجیکشن لگوانے کا، دوائی لینے کا، تو کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی نرسنگ ہوم میں یا کسی مطب میں جا کر کے انجیکشن لگوا لیتا ہوں۔ اس نے انجیکشن لگوایا، انجیکشن لگوا کے پھر مسجد آیا، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنی تھی اس کو وضو کر کے گھر سے آیا ہی تھا ہوٹل سے۔ اب جب یہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ جو انجیکشن کی جگہ ہے، میں اس جگہ کو تھوڑا دھو لوں، پھر نماز پڑھ لوں گا۔ تو اب یہ ٹوائلٹ میں گیا، ٹوائلٹ میں جانے کے بعد اس نے انجیکشن کی جگہ کو دھویا، اور دھونے کے بعد نکلا اور نکل کے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب یہ ٹوائلٹ سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو اس کے دماغ میں 3 سال پرانا واقعہ یاد آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیخ ہادی بھی ٹوائلٹ میں انجیکشن کی جگہ کو دھونے کے لیے گئے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ دنیا اس کی آنکھوں میں تاریک ہو گئی اور زمین اس کے پیروں سے کھسک گئی، نکلنے لگی۔ بس ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں رات بھر سو نہیں سکا اسی خیال میں کہ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں، میں نے کسی کی زندگی تباہ کر دی، میں نے کسی کی زندگی ختم کر دی، کسی کی آبرو سے میں کھیلا، کسی کو میں نے بے عزت کر کے وہاں سے محلے سے نکالا۔ اور کہتا ہے کہ میں چند دن وہاں رکا، اور رکنے کے بعد پھر وہاں واپس تہران آیا اپنے گھر، اور پھر میں نے شیخ ہادی کو ڈھونڈنا شروع کیا محلے میں، جو لوگ ان کو جانتے تھے، جن کے اٹھنا بیٹھنا تھا، کہ کسی طریقے سے ان کا کوئی پتہ لگا سکے کہ وہ گئے کہاں ہیں، میں ان سے معافی مانگوں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے اپنی بخشش طلب کروں کہ میں نے آپ کی زندگی سے کھیلا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم، لیکن مجھے ایک دوست کا پتہ ہے کہ جو شیخ ہادی کا دوست ہے، اور وہ یہاں نہیں دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ ہو سکتا ہے تمہیں کچھ بتا دے شیخ ہادی کے بارے میں۔ کہتا ہے میں نے وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر گیا، پتہ لے کر کے اس دوست کے پاس پہنچا، ایک ضعیف شخص تھا، بوڑھا شخص تھا، مومن متدین۔ میں نے اسے شیخ ہادی کے بارے میں پوچھا، تو شیخ کہ تم شیخ ہادی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا پتہ ہے کچھ کہ کہاں ہے؟ کہا نہیں، 2 سال پہلے میری آخری ملاقات ان سے ہوئی ہے، اس کے بعد سے آج تک نہیں ہو سکا۔ اور وہ بہت غمزدہ تھے، اور وہ بہت زیادہ نروس تھے، بہت زیادہ غمگین تھے، ٹوٹے ہوئے تھے اندر سے۔ میں نے ان سے پوچھا اتنے ٹوٹے ہوئے کیوں ہو، اتنے مایوس کیوں ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا، انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر امام جماعت تھا، وہاں پہ مبلغ تھا، مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، وہاں پر میرے ساتھ لوگوں نے ایسا ایسا کیا، اور میں ایک مرتبہ ٹوائلٹ سے انجیکشن کی جگہ دھو کر کے نکلا، چونکہ میں وضو کیے ہوئے تھا پہلے سے ہی، لہٰذا میں محراب عبادت میں جا کر میں نے جماعت کروا دی، اور لوگوں نے میرے بارے میں الٹا سیدھا اڑا دیا، غلط باتیں اڑا دیں، یہاں تک کہ میری آبرو ریزی کی گئی، اور تم گواہ رہنا میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی ہے، میرے اور خدا کے درمیان ہے، میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم گواہ رہو۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے اس واقعے کو سنا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں نے کیا کیا، اور کہہ رہا میں آج تک ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے شیخ ہادی نہیں مل رہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کہ ہم ایک سوء ظن سے ہو سکتا ہے کبھی کسی کی زندگی خراب کر دیں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی تباہ کر دیں۔ بہت سوچنا پڑے گا، ہمیں بہت زیادہ دقت کرنی پڑے گی، بہت سیریس، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کسی کے آبرو سے کھیلنا۔ اور یہ بہت سارے کیسز ہیں ہماری زندگی میں کہ زن و شوہر، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، مثالوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس پہ قابو رکھیے، کسی کے بارے میں برا مت سوچیے، اچھا یہ فون پہ بات کر رہا ہے، یہ فلاں سے بات کر رہا ہوگا، یہ اچھا یہاں جھانک رہا ہے، یہ اس کا یہ مقصد ہو نہیں،
جب تک آپ کے سامنے بات کلیئر نہ ہو جائے اس وقت ڈیسیزن نہ لیں، اس وقت فیصلہ نہ لیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب اس کو دھیان سے سنیں، نہیں کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ جس دن آپ غلط سوچنا شروع کر دیں گے خود بخود برائیوں کی دیوار منظم ہوتی چلی جائے گی، اور جس دن آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں گے خود بخود معاشرے سے برائیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، فوراً ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ بنتی چلی جائے گی۔ لیکن جب غلط سوچیں گے تب وہ نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، وہ نفرتوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، وہ بدلتی چلی جائیں گی، ڈسٹینس بڑھتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، چاہے وہ ساس بہو کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور کسی رشتے کی شکل میں ہو، میں زیادہ اور گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی کا بہترین تجزیہ کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے کام کو بہترین صورت پر حمل کرو، یعنی اس کے بارے میں بہترین چیز سوچو، نہ کہ بدترین چیز سوچو، نہ کہ خراب ترین چیز سوچو۔ کسی انسان سے، کسی دوست سے، کسی استاد سے، کسی شاگرد سے، اپنے باس سے، اپنے شاگرد سے، اپنے ماتحت سے، اپنے نوکر سے، اپنے بچوں سے، اپنی اہلیہ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے پڑوسی سے، وغیرہ وغیرہ، کیوں کسی سے ہم بد زنی اور سوء ظن رکھیں؟ نہیں، اچھا سوچیں۔ جب آپ اچھا سوچیں گے تو خود بخود نفرتیں محبتوں میں بدلیں گی، اور جب آپ برا سوچیں گے تب تک جو ہے وہ محبتیں نفرتوں میں بدلیں گی۔ عزیزان گرامی، بس حسن زن، یہ ایک قسم حسن زن کی بندوں سے حسن زن رکھے انسان، لیکن بس ایک قسم اور ہے آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں، اس کے بعد جو ہے اپنی بات کو میں سمیٹوں گا۔ ایک قسم حسن زن کی یہ ہے کہ بندوں سے حسن زن رکھا جائے، مخلوق خدا سے، اور ایک حسن زن ہے اللہ سے حسن زن رکھا جائے۔ جی ہاں، اللہ سے بھی حسن زن رکھا جاتا ہے۔ اللہ سے حسن زن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ اس کی رحمت کی امید رکھی جائے اور کبھی مایوس نہ ہوا جائے، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اب اس سے بڑھ کے چاہیے آپ کو؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اے لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی نفسوں پر۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہم ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں اللہ، لیکن امید اس سے رکھو۔ قیامت کے دن، بس ایک منٹ اور سنیں آپ اس بات کو، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں قیامت کے دن، یہ حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے، قیامت کے دن، مجھے بتائیے قیامت میں آپ کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ عمل اس دنیا میں ہوگا، قیامت میں تو حساب و کتاب ہوگا نا۔ قیامت حساب و کتاب کی جگہ ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ آپ قیامت میں جب آپ کو یا ہم کو، کسی کو حساب و کتاب ہو رہا ہو، ہم کہیں کہ صاحب اچھا ہمیں مہلت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لوں جو قضا ہو گئی تو صبح کی، پڑھنے دیں گے؟ نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ آج عمل کا دن نہیں ہے، آج حساب کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قیامت میں انجام دیا جا سکے سوائے ایک اس عمل کے حسن زن کے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب بندے کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے فرشتے، تو وہ بندہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، تو عرش الہی سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں نے تیرے بارے میں، تیری رحمت کے اور تیری عظمت کے بارے میں اور تیرے فضل و کرم کے بارے میں بہت واقعات سنے تھے، بڑی حدیثیں سنی تھیں، بڑے قصے سنے تھے، میں پلٹ پلٹ کے تیرے فضل و کرم کو دیکھ رہا ہوں۔
میں تیری رحمت سے امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ کہاں گئی تیری رحمت جس کا میں امیدوار ہوا کرتا تھا، کہاں گیا وہ فضل و کرم جس کی میں توقع رکھتا تھا تجھ سے۔ تو آواز آئے گی اس کو چھوڑ دو، اس بندے کو اب جہنم کی طرف نہ لے جانا، اس نے میرے دامن فضل سے تمسک اختیار کیا ہے، اسے جنت میں پہنچا دو۔ اللہ اکبر، یہ وہ عمل ہے حسن ظن، اللہ سے رحمت کی امید رکھنا اور مایوس نہ ہونا، ایک ایسا عمل ہے کہ جو قیامت کے دن بھی انسان کو جہنمی ہونے سے بچا کر کے بہشتی بنا دے گا، جنتی بنا دے گا۔ روایتیں ہیں یہ۔ اللہ عزیزان گرامی، اپنے کردار میں اس امید کو برقرار رکھیں۔ دیکھیں غلطیاں انسان ہی سے ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، اللہ تو رحیم ہے، ہم یہ عزم کرتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں آج سے اب نہیں کریں گے تو بخش دے، اس نے وعدہ کیا ہے، اس کی رحمت سے ہمیشہ عزیزان گرامی متصف رہیے، متصل رہیے، متمسک رہیے۔ اور حسن ظن اللہ کے لیے، دیکھیں ہم ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو شکوہ کرتے ہیں اللہ سے، ذرا سی بیماری آ جاتی ہے، ذرا سی تنگ دستی آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، شکوے کا مقام نہیں، مقام رضا ہے۔ مقام رضا کربلا والوں سے سیکھیے، کیا اس سے بڑی مصیبت کسی کے اوپر آئی ہے؟ کیا وہ خدا سے بدظن ہوئے؟ نہیں، چاہے جتنی بڑی مصیبت آ گئی انہوں نے کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ حسن ظن رکھا، اے مالک جو تو چاہ رہا ہے ہم جو ہیں اس پر راضی ہیں۔ بیٹے قربان ہو رہے ہیں، گود کے پالے جا رہے ہیں، گودیں اجڑ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں، لیکن حسن ظن اللہ سے بڑھتا ہی جا رہا ہے، کمی نہیں آ رہی، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور وہ شب عاشور کا ہنگام یاد کیجئے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہزادی زینب اپنی آغوش میں چپکائے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہیں اے اون محمد کل قربانی کا دن ہے، کل ماموں پر جان کو قربان کر دینے کا دن ہے، اے میرے لاڈلو کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم شہید ہو جائے تم زندہ رہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر حسین کا شہید ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے میرے شیرو کل تم بتا دینا کہ تم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہو، کل تم بتا دینا کہ ابو الفضل العباس کے شاگرد ہو، کل تم ایسی جنگ کرنا کہ دشمن کو یاد دلا دینا حیدر کرار کی جنگ، تم دشمنوں کو یاد دلا دینا کہ تمہاری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بچوں اگر کل تم نے تاخیر کی، اگر کل تم نے جہاد نہ کیا تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ اللہ اللہ، یہ وہ مائیں ہیں کربلا کی مائیں کہ جو در سے شجاعت دے رہی ہیں۔ لیجئے صبح نمودار ہو گئی، صبح عاشور نمودار ہو گئی، اصحاب حسینی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میرے بچوں میں تمہیں ابھی تک زندہ دیکھ رہی ہوں، تمہارے لاشیں کیوں نہیں آئے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، اے والدہ گرامی ہم تو بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن ماموں جان ہے کہ ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اے ہماری والدہ، اے شہزادی یہ بتائیے کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اپنے پاس سے بھیج دیتی ہیں کہ حسین کے پاس اجازت لو، ہم حسین کے پاس جاتے ہیں، حسین ادھر بھیج دیتے ہیں، یہ بتائیے ہم کریں تو کیا کریں؟ ایک مرتبہ بچوں کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے زینب امام علی مقام کی خدمت میں آئی، آواز دیا بھیا میرے بچوں سے کیا غلطی ہو گئی، ان بچوں کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے میری بہن زینب تیرے بھائی کے اوپر کتنا شاق ہے،
کہ یہ بھانجے اگر ماموں سے کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ بھی موت مانگ رہے ہیں. اے بہن تمہارا اصرار ہے، تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ میرے لاڈلو، جاؤ. ایک مرتبہ امامہ سر پہ رکھا، حسین نے ایک کو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، ایک کو عباس نے گھوڑے پر سوار کیا، اور دونوں دونوں میدان کربلا کی طرف چلے. تاریخ بتاتی ہے دونوں نے وہ جنگ کی کہ دشمن کی فوجیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی. کبھی میسرے پر حملہ کرتے تھے، کبھی میمنے پر حملہ کرتے تھے، کبھی قلب لشکر کو چیر کر نکل جاتے تھے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ارے جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایک کام کرو ان کو الگ الگ کرو، جب تک یہ دونوں ساتھ میں مل کے جنگ کریں گے ان پہ قابو نہیں پا سکو گے، ان کو الگ الگ کرو. منصوبہ بندی کی گئی، گھوڑے دوڑائے گئے، دونوں بھائیوں میں جدائی ہوئی. ایک بھائی ایک فوج میں گم ہو گیا، دوسرا بھائی دوسری فوج میں گم ہو گیا. اللہ اللہ. بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا کہ فرات کے قریب تک پہنچا، آواز دی ہے بھیا اگر فرات کے قریب پہنچو دیکھو پانی کی طرف دیکھنا بھی نہیں. ارے خیمے میں علی اصغر پیاسا، خیمے میں ہماری سکینہ پیاسی ہے. اللہ اللہ. دونوں بھائی جنگ کرتے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا. یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، آخر کتنی جنگ کرتے، ہزاروں کی فوج تھی. ادھر آن کے اوپر ایک تلوار پڑی، ادھر محمد پہ دوسری تلوار. ایک مرتبہ آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام لے لو. میں ایک مرتبہ ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے، لاشیں کو لے کر کے آئے. خیمے میں ماں منتظر تھی، خیمے میں زینب دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، سر کو سجدے خالق میں رکھ دیا. ربنا تقبل منا، معبود تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. اے معبود، اے اول محمد تم نے ماں کو سرخرو کر دیا. اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. ان مجالس کا ثواب ان کی روح کو ایصال فرما. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.